الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ، اور آج کا سچا واقعہ ہے قوم سبا کی تباہی۔ قوم سبا کون تھی، اس کے بارے میں ہم پچھلے واقعات میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا، اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم عرب کے جنوب مغرب میں آباد تھی، جس کو آج یمن کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم انتہائی امیر تھی۔ دولت مند اور خوشحال ہونے کی وجہ سے اس کا دور دور تک بہت چرچا تھا۔ شروع میں یہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اس قوم کے حکمران ایک عورت تھی جس کا نام ملکہ بلقیس تھا، اور اس کو ملکہ سبا کہا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت سلیمان کو ہدہد پرندے نے آ کر اس ملک کے متعلق بتایا، آگاہ کیا اور تمام حالات بتائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حملہ کرنے کی دھمکی دی، تو ملکہ نے آ کر آپ کے پاس اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح تمام ملک میں اسلام پھیل گیا، اور سورج کے بجائے یہ قوم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اپنی تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ ملک زراعت اور صنعت میں باقی قوموں میں سب سے آگے تھی۔ انہوں نے اپنے ملک میں بڑے بڑے ڈیم بنا رکھے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ڈیم معارب تھا۔ بارش کے دنوں میں یہ لوگ ان ڈیموں میں پانی جمع کر لیتے اور وہاں سے پہاڑوں کو کھود کر نہریں بنا لیتے۔ ان نہروں کے ذریعے سے یہ اپنی زمینوں کو پانی لگاتے تھے، اور ہر جگہ ان کے باغات تھے۔ انہوں نے ہر جگہ سفر کے لیے سڑکیں بنائی ہوئی تھیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ان کی آبادیاں تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف باغات ہی باغات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے راستے کو محفوظ بھی بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے دعا کی کہ ہمارے راستے کو لمبا کر دے۔ اس طرح انہوں نے خود ہی ناشکری کی اور خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اس قوم نے ایک طرف تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے انہیں نوازا ہوا تھا اس کی ناشکری شروع کر دی، اور دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بہت سے لوگ دوبارہ سے سورج کی پوجا شروع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیموں کے نیچے چوہے چھوڑ دیے، جنہوں نے ڈیموں کے نیچے سوراخ کرنے شروع کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی کہ جس سے ان کے ڈیم ٹوٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ڈیموں میں سوراخ کرنے کے لیے چوہے چھوڑے تو ان کا قد کافی بڑے بڑے سائز کا تھا۔ ان بڑے سائز کے چوہوں کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام چوہے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یمن کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں منتقل ہونا شروع کر دیا۔ یمن سے 3 قبیلوں نے ہجرت کر کے عرب میں رہائش اختیار کی۔ 2 قبیلے اوس اور خزرج تو آ کر یثرب یعنی مدینہ پاک میں آباد ہو گئے۔ تیسرا قبیلہ بنو خزاعہ آ کر مکہ اور جدہ کے درمیان تہامہ کے مقام پر آباد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ان 2 قبیلوں اوس اور خزرج کی دعوت پر ہی گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس ہی اپنی رہائش رکھی تھی، مگر ان کا تیسرا قبیلہ بنو خزاعہ جو مکہ اور جدہ کے درمیان آباد ہو گیا تھا، اس نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ یمن میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈیم ٹوٹ گئے
تو ان کے تمام باغات تباہ ہو گئے اور زمین بنجر ہو گئی۔ مختلف وقتوں میں لوگوں نے زمین کو آباد کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران یمن پر ایک ظالم بادشاہ جو بن گیا تھا وہ یہودی تھا اور اس کے ساتھ نجران کا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں عیسائیت پھیل چکی تھی، تمام لوگ عیسائی مذہب پر قائم تھے مگر یمن کا بادشاہ جس کا نام زوانوس تھا، بادشاہ خود اور قوم دوبارہ سورج کی پوجا کرنے لگے۔ لہٰذا یمن کے بادشاہ ذوالنواس نے نجران کی حکومت کو بت پرستی کی دعوت دی، جس نے بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تو اس بادشاہ نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں کے لیے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان میں آگ جلائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ جو بتوں کی پوجا کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا مگر جو انکار کرے گا اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 70,000 عیسائیوں کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو آگ میں پھینکنے کا ذکر کیا ہے اور اس واقعہ کو اصحاب الاخدود کا نام بھی دیا ہے۔ نجران کے عیسائیوں میں جو بچ گئے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ نجران کے عیسائیوں نے حبشہ جا کر بادشاہ کو جو عیسائی تھا بتایا کہ کس طرح یمن کے بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک جرنیل ابرہہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی جس نے جا کر یمن پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی بادشاہ ابرہہ تھا جس کا مذہب عیسائی تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن مکہ پر اپنے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا کہ مکہ میں بیت اللہ کو تباہ کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ابرہہ کی فوج کو تباہ کر دیا اور اس کا ذکر قرآن کی سورۃ الفیل میں بھی فرمایا۔ یمن سے جو تیسرا قبیلہ بنو خزاعہ جو کافر ہی تھا اور ملکہ سبا کے دور کے وہاں کے لوگ جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور مکہ کے نزدیک آ کر آباد ہو گئے تھے، کہ اس دوران وقت گزرتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاقے کو فتح کیا اور تمام کفار کو حکم جاری کر دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ چنانچہ بنو خزاعہ اور کچھ دوسرے قبیلوں نے اسلام قبول نہ کیا اور بھاگ کر ایران چلے گئے۔ جب ایران کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اسلام پھیل گیا تو ان کافروں نے وہاں سے بھاگ کر کوہ حمالیہ کے دامن میں پناہ لے لی۔ اس وقت ملکوں کی کوئی سرحدیں نہیں ہوا کرتی تھی، ہر جگہ مختلف قبیلے ہوتے تھے، اور بعد میں زمانہ گزرنے کے ساتھ جب ہندوستان اور افغانستان کی سرحدیں قائم ہوئی تو یہ کافر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ افغانستان میں چلا گیا اور دوسرا حصہ ہندوستان میں چلا گیا، اور جو اب پاکستان کا حصہ ہے، افغانستان میں جو باقی رہ گیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ علاقہ نورستان کہلاتا ہے، اور جو حصہ پاکستان میں آیا انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، وہ علاقہ اب بھی کافرستان ہی کہلاتا ہے۔ قوم سبا کے زوال کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ان میں شرک آ گیا تھا۔ اس واقعہ میں جب ہم قرآن کی آیات کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سے عمل کے پوائنٹس ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کاہن بادشاہ تھے۔ اس زمانے میں ان کا کیپٹل سردا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معارب سے مغرب کی جانب پائے جاتے ہیں اور غریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے بعد میں آنے والے بادشاہ وسیع سے وسیع کرتے گئے۔ جب ملکہ سبا مسلمان ہو گئی تھیں تو گمان کیا جاتا ہے کہ ان کی اکثریت نے بھی اسلام قبول کیا تھا، لیکن بعد میں نہ جانے کس وقت ان کے اندر شرک اور بت پرستی کا زور پیدا ہو گیا، اور یہ لوگ جن ستاروں جن خداؤں کو پوجتے تھے ان کے نام المقا، چاند، دیوتا، استر، زہرا،
ذات حمیم اور چاند دیوی تھا۔ المکا اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا ہوتا تھا اور اس ملک کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اتباع کا حقدار قرار دیتے تھے۔ یہاں سیاسی شرک تھا۔ لوگ حکمرانوں کو نہ صرف حکمران کہتے تھے بلکہ ان کو اپنا خدا بھی کہتے تھے، ان کی ہر بات کو مانتے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کھدائی کے دوران یہ ساری معلومات ملی، اور اگر ان کی عربی، یونانی اور واقعی روایات کو جمع کریں تو ان کی حوالے سے بہت موٹی کتاب بن سکتی ہے کہ جسے انسان پڑھے تو ان کی زندگی پر غور و فکر ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کو سن کر کچھ نیا نظر نہیں آتا۔ کیونکہ آج کے بھی دور میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے اور ہم بہت سے معاملات ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شرک کے دائرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور عقل کے جتنے بھی پردے ہیں ان کو بند رکھتے ہوئے ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دنیا میں لوگ شرک کرتے ہیں تو اللہ یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حشر پچھلی قوموں کا ہوا وہ آج مسلمان قوموں کا نہ ہو، جہاں تمام وسائل بھی موجود ہیں، جہاں تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ان آیات کی روشنی میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں عمل کے بہت سے پوائنٹس ہوتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح شرک میں پڑنے کی وجہ سے قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جھوٹی سفارش لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ جھوٹی سفارش لوگوں کو کس طرح سے غافل کر دیا کرتی ہے۔ پھر ان تمام تر واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو آنکھیں بند کر کے دوسروں کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں اور حق اور باطل کا فرق نہیں ڈھونڈ پاتے۔ ان تمام آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کمزور لوگ ان دن لیڈروں اور سرداروں کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اولاد اور مال انسان کو کس کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب یا جہنم کے قریب؟ فرشتوں پر گھبراہٹ کب طاری ہوتی ہے؟ اور دکانداری اور دینداری میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک پوری قوم کا واقعہ جو ہے ہم نے بہت ہی مختصر انداز میں دیکھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایسے اعمال کی وجہ سے جو کہ شرک کے زمرے میں آتا تھا ہلا دی گئی، تباہ کر دی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت کو پانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب ہم اس وقت اس نعمت کو نہیں لے پاتے تو بعد میں اس نعمت کو پانے کی توفیق چھن جاتی ہے اور بندہ لے بھی نہیں پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے ہمیں سبق لینے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔